السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص امین سمجھ کر تجھے کوئی امانت سونپے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے۔ جس شخص کی دیانتداری درست اور صحیح ہوتی ہے اس کی امانت داری بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ جس میں صفت امانت نہیں اس کے دین کا کوئی امکان نہیں، اور جس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ جو شخص مجھے امین سمجھ کر کوئی امانت تیرے حوالے کرے اس کی امانت ادا کر دے، اور جو شخص تیری امانت میں خیانت کرے تو اس کی امانت میں بھی خیانت نہ کر۔ ہم تمام اصحاب رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق پر امین ہیں، اور اس کے ملک میں حق کو قائم کرنے والے اور اس کے معین ہیں۔ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میری شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی تو اس کی تمنا کرتا ہے، اور وہی نعمت جب اسے دی جاتی ہے تو وہ اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تمہاری شادی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور میرا رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تو تم کبھی بھی کچھ ایسا نہ سوچو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پہ صفائی نہ دینی پڑے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے: اعتبار، محبت، احساس۔ اگر ان 3 میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بٹھا کرے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے برتن میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔
جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ دنیا کو خریدنا بیوقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ دوزخ بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، پس جیسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بے انداز مال بھی اگر اسراف اور فضول خرچی سے استعمال کیا جائے تو تھوڑا اور ناکافی ہوتا ہے۔ صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں سے روکتی ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت اور قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ رزق وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ عقل جسے نصیب ہو اس کے واسطن زینت اور علم جو اس پر عمل کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے۔